آج میں نے افطار کا بچا ہوا ٹھنڈا پراٹھا اور قیمہ کھایا تو بچپن کی ایسی یاد میری تازی ہو گئی جب بچپن میں ماں ہمیں گرم گرم روٹی دیتی تھی اور خود ٹھنڈی روٹی کے ساتھ کھا رہی ہوتی تھی۔ تو آج وہ دن میری آنکھوں کے آگے آ گئے اور میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تو میری پیاری بہنوں، میں نے کہا آج چلیں آپ لوگ کے ساتھ یہ بلاگ شیئر کرتے ہیں اور اپنے بچپن کے کچھ ایسے لمحات جو مجھے رمضان میں خاص کر بہت زیادہ یاد آتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو اپنی افطار کی تیاری دکھائیں گے کہ کس طریقے سے کم بجٹ میں اپنی افطاری میں مزے مزے کے کھانے جو ہیں وہ تیار کر لیتی ہوں اور اپنے گھر کے ماحول کو پیارے پیارے کھانے بنا کے خوشگوار بناتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ ہوپ کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جناب رمضان میں تو وہی روٹین گزر رہی ہے، صبح سحری، پھر افطار، سارا دن کام کاج، افطار کی تیاریاں۔ لیکن ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہم مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ جاؤ بازار سے جا کر نا یہ چیز لے آؤ اور گھر میں کھانا بنا لیا اور چلو جی افطاری۔ نہیں، ہم نے جو ہے نا سموسے بھی گھر میں بنانے ہیں، رول بھی گھر میں بنانے ہیں، چاٹ بھی گھر میں بنانی ہے، سب کچھ ان کے کھانا، بریانی، اینی تھنگ جو چاہیے ہمیں وہ گھر میں ہی بنانا ہوتا ہے۔ تو آج میری بیٹی کا روزہ تھا اور اس کا دل تھا بریانی کھانے پہ، اور اگر بازار سے ایک پلیٹ بریانی کی منگاتی نا تو مجھے 500 روپے کی پڑ جاتی۔ میں نے کہا نہیں تو ایک پلیٹ کیوں نہ میں گھر میں ہی بنا لوں بریانی کی۔ میں نے بھی چکن کی 2 بوٹیاں فریزر سے نکالی، 2 آلو لیے، ابالے تو میں نے بہت سارے آلو، اور 2 آلو جو ہے نا رنڈے کا رنگ لگا کے لہسن، ٹماٹر اور بریانی مسالے کا مسالہ بنایا اور بریانی کے چاولوں کو دم دے دیا، اور بلیو می بہت ہی مزے کی بریانی بنی۔ بریانی میں آپ جتنے کم سے کم انگریڈینٹس یوز کریں گے نا، میجر انگریڈینٹس یوز کریں، یقین کریں آپ کی بریانی بہت لذیذ بنے گی۔ لاسٹ میں دھنیا اور تلی ہوئی پیاز سے میں نے دم لگا دیا، کوئی زردے کا رنگ زیادہ نہیں ڈالا، اس کو میں نے اسی کی خوبصورتی بنایا، بلیو می بہت مزے کی بنی۔ بازار کی بریانی کیا ہوگی؟ ہم مڈل کلاس لوگ بہت خوش ہوتے ہیں گھر کے کھانوں میں، اور ہم اگر باہر سے کھانا منگوا لینا، بلیو می کھانے میں وہ مزہ ہی نہیں آتا، وہ خوشی، کیونکہ جو گھر کے کھانے میں خوشی، برکت، مزہ، سکون اللہ نے رکھا ہے نا، وہ باہر کے بے برکتی کھانوں میں الٹا پیسوں کی جو ہے نا زیادتی بھی ہو جاتی ہے، اور جو ہے نا کھانے میں مزہ بھی نہیں آتا، بچے آدھا پیٹ بھوکے یا تو ختم، اتنی بے برکتی ہوتی ہے ختم ہو جاتا ہے۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر میں ہر چیز اپنے بچوں کے لیے بناؤں، صاف ستھری، ہائیجینک اور اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے۔ اور جو ہے نا میں نے 1 کلو آلو ابالی، جس سے میں نے بریانی بھی 2 آلو ڈالی ہے، اور جو ہے نا 5 سے 6 آلو کا میں نے چاٹ بھی بنا لیا، اور جو ہے نا میں نے آلو وڑا بھی بنا لیا اور کٹلیٹس بھی بنا لیے۔ تو میرا سارا افطار مینیو 1 کلو آلو میں جو ہے نا وہ تیار ہو چکا تھا۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ کے پاس چھولے نہیں ہیں تیار، بوائل ہوئے چنے یا کچھ مطلب پھلیاں یا بھلے آپ بنا نہیں سکتی یا افورڈ نہیں کر سکتی، تو آپ نے صرف آلو سے بھی آپ مزیدار چاٹ بنا سکتی ہیں۔ میں نے دیکھا تھا کہ صرف آلو میش کیے، اس میں نے جو چاٹ مسالہ بنایا وہ ڈالا، اور اب اس سے میں نیمبو نچوڑ کے دھنیا وغیرہ ڈال کے اپنے کٹلیٹس بنا لیے۔ ساتھ میں جو اور آلو تھے، 4-5 آلو میں نے میش کر کے اس کے اوپر جو ہے نا جو میں نے چاٹ مسالہ بھونا تھا پیسا ہوا دھر دھرا وہ ڈال دیا، اس کے بعد املی کی چٹنی ڈال دی، اور ساتھ میں دہی سرو کر دی، اور اوپر سے پیاز، دھنیا اور پودینہ ڈال دیا۔ تو کیا ہوا کہ بجٹ پہ رہتے ہوئے آج میں دسترخوان میں بریانی بھی بنی ہوئی تھی، کٹلیٹس بھی تھے، آلو وڑے بھی تھے، چھولے چاٹ، آلو والی چاٹ، یقین کریں چھولے والے چاٹ سے مزے کی جو ہے نا آلو کی چاٹ بنتی ہے، اور وہ اسی ٹائم کھائی، اور سارا افطار کا جو ہے نا آئٹم وہ ٹائم سے ختم ہو گیا تھا۔ تو جب سب کچھ بنائیں شوق سے اور سب کچھ شوق سے کھایا جائے نا، بہت زیادہ خوشی ملتی ہے۔ تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ اپنے گھر میں چیزیں بنایا کریں۔ اور ساتھ ساتھ جناب آج میری بچپن کی یاد تازہ ہوئی، ہم رہتے تھے پاکستان چوک پر، اتنا مزہ آتا تھا رمضان جب ہم روزہ کھول لیتے تھے نا، تو اپنی امی ابو سے نا، اس ٹائم تو اتنی مہنگائی بھی نہیں ہوتی تھی، 20 روپے ملتے تھے، تو 20 روپے میں کیا 2 روپے کے جھولے ہوتے تھے، ہم جاتے تھے جو پاکستان چوک میں ہم کھارا در رہے، کھارا در میں بہت مزہ آتا تھا۔ 2 روپے جب ہم کھارا در میں تھے، جب تو ہم بہت چھوٹے تھے، 2 روپے خرچی ہوتی تھی ہماری، پھر جب تھوڑے اچھے ہوئے بڑے ہو گئے، پھر ہم پاکستان چوک رہنے آ گئے، وہاں پر بہت مزہ آتا تھا، وہاں 2 روپے کی ڈولی والا جھولا ہوتا تھا، 2 روپے کی کشتی والا، 5 روپے کا جو ہے نا وہ گدھے کی سواری ہوتی تھی، بہت مزہ آتا تھا گدھے کی سواری میں بھی، اور جو ہے نا گھوڑے کی جو ٹانگا کہتے ہیں ہم، گھوڑا گاڑی، پھر ہم واپسی میں سب سہیلیاں 2-2 روپے جمع کر کے 10 روپے جمع کرتے تھے، اور جو ہے نا 2-2 روپے کا گولا گنڈا کھایا اور چاٹ لی،
اور ریڑھی والے سے نا ڈکار لی، کھٹی کھٹی چھالیاں لی، جگنو چھالیاں اور بہت ساری کھٹی میٹھی چیزیں کے گھر ہم ٹانگے پہ بیٹھ کے نا گھر آ جاتے تھے، اور گھر آ کے پھر قدوسی صاحب کی بیوہ والا ڈرامہ دیکھا، بہت انجوائے کیا ہم نے اپنے بچپن کو۔ ہمارے ابو منع کرتے تھے نارملی ٹی وی، لیکن ہم لوگوں کو اتنا شوق ہوتا تھا نا، جو سیریل ٹی وی کے آتے تھے، یہ قدوسی صاحب کی بیوہ آتا تھا میرے خیال سے اس ٹائم، ہاں بہت مزہ آتا تھا دیکھنے میں، بہت انجوائے، وہ بچپن کی خوشی، وہ مزہ، وہ بے فکری، وہ لاپرواہی، وہ اب کی زندگی میں کہاں۔ اب تو بس یہی فکر لگی رہتی ہے کہ دن میں کیا کھلائیں بچوں کو، رات میں کیا پکائیں بچوں کے لیے، کھانا بنانا اتنی ٹینشن بن جاتا ہے، لیکن الحمدللہ سب سے اچھا دسترخوان لگ جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا ہیں، ہم لوگ ناشکرے ہیں نا اللہ کے، ہمیں اللہ پر یقین ہی نہیں ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں بھوکھا نہیں سلائے گا، اللہ ہمیں کتنا اچھا کھلا کے سلاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ کو ٹینشن ہوتی ہے کیا پکے گا، کیسے پکے گا، کہاں سے آئے گا، کیسے افورڈ کریں گے، کس طریقے سے، لیکن الحمدللہ ہر چیز گھر میں موجود بھی ہوتی ہے اور بن بھی جاتی ہے، بس ہمیں اپنے اللہ پر یقین نہیں ہے، بس یقین کی بات ہے۔ تو بس جناب یہ فکر جو ہے نا ہماری زندگی کو آگے کھا رہی ہیں، تو میں تو کہوں گی کہ یار نکلو ان فکروں سے اور زندگی کو جیو، میں تو یہ کہتی ہوں۔ لیکن رمضان نے اس دفعہ میں اللہ کی فل عبادت الحمدللہ کر رہی ہوں، لیکن اس رمضان نے مجھے بہت مایوس کر دیا ہے، کیونکہ رمضان کا جو مزہ کراچی کے شہر میں ہے، وہ میں کہتی ہوں پوری دنیا میں کہیں جو ہے نا رمضان کا مزہ نہیں ہے۔ عبادتوں میں ہے بہت، میں مانتی ہوں، رمضان کی رونق جو ہے نا وہ کراچی ہے۔ دیکھیے زندگی بھی انسان کو جو ہے نا بور کر دیتی ہے، اگر ایک ہی روٹین ہو، کھاؤ پیو سو جاؤ، اٹھو کھاؤ پیو سو جاؤ، لیکن جو کراچی میں مزہ ہے نا وہ یہ کہ انسان افطاری کے بعد تھوڑا نکل جاتا ہے، تراویحوں سے پہلے گھر آ جاتا ہے، یا تراویح کے بعد تھوڑا بچوں کو لے گیا، واک کر لی، بچوں کو تھوڑا جھولے وغیرہ پہ بٹھا دیا، تو بہت وہ جو بچوں کی خوشی اور انجوائمنٹ ہوتی ہے نا، وہ ماں باپ کو بہت خوشی دے رہی ہوتی ہے۔ بس یہ تھا میرا جناب آج کا ولاگ، ہوپ کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج میں نے اپنا چھوٹا سا تھوڑا سا دل کا حال جو تھا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اپنی افطار روٹین، ہوپ کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو چلیں میری پیاری بہنوں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر و شکر کریں، زندگی سے مایوس نہ ہوں، اپنی زندگی کی خوشیوں کو، چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے، ایک پلیٹ بریانی بنا کے، 5-6 آلو وڑے، 2-3 کٹلیٹس بنا کے اپنے آپ کو خوش کر، اور کبھی بھی خفا نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ بہت بھی امیر بندہ ہو نا تو یہی روٹی کھا کے وہ سوتا ہے، کوئی سونا اور چاندی نکل کے نہیں سوتا میری پیاری بہنوں۔ جیسے بھی حالات ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، خوشی خوشی زندگی گزاریں، یقین کریں آگے انشاءاللہ تعالی ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔